یہ بھی آج کل دیکھیے بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اس قسم کے آتے ہیں لوگوں کے کہ خواتین کے خاص طور پر کہ ہم گھروں کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے شوہر گھر کے جو مرد ہیں وہ اس طرح کی حدیثیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ تو ناقص العقل ہوتی ہیں اور تم تو ٹیڑھی پسلی سے ہی پیدا کی گئی ہو، اور بہت ساری اس طرح کی جو روایات ہیں اور واقعتاً وہ روایت پائی تو جاتی ہیں، لیکن کیا واقعی ان کا وہی مفہوم ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، یعنی باز نہیں آتی دوسرے الفاظ میں، اور پھر یہ بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں دیکھو تم کبھی مرض تقلید نہیں بن سکتی، تمہاری عقل اتنی کم ہے، جب یہ کہ مرد ہونا چاہیے اس کو، عورت جو ہے امام جماعت نہیں ہو سکتی ہے، عورت جو ہے اس کو گواہی اس کی عادی تسلیم کی جاتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یا میراث میں اس کا آدھا حصہ ہوتا ہے، اس سے مرد حضرات تضحیک اور ایک توہین والے پہلو کے اندر عورتوں کی جاتے ہیں۔ تو وہ احادیث کیا ہیں اور ان حدیثوں کا صحیح مفہوم کیا ہے، کیا وہ واقعی آپ کی مذمت کے اندر آئی ہیں، کیا ان کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہے، یا یہ کہ ان کے اندر جیسے ابھی یہی والی جو حدیث ہے جو ابھی آگے چل کر ہم پیش کریں گے آپ کو، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے چیز اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ پہلی بحث جو آتی ہے وہ یہ کہ حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ حضرت حوا کی، حضرت آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو ایک حدیث آج کل کافی اہل سنت کے ہاں بھی بہت شہرت رکھتی ہے اور ہماری کتابوں کے اندر بھی آئی ہے۔ اہل سنت کے ہاں تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ دیکھیے میں بتا دوں، اکثر آپ نے اہل سنت کی جو احادیث وغیرہ ہوتی ہے اس میں متفق علیہ لکھا ہوتا ہے۔ متفق علیہ کے معنی کہ وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو اس کے اندر بھی چلیں ہم براہ راست اردو اس ترجمے پہ چلے جاتے ہیں کہ اس کا مفہوم روایت کا یہ ہے کہ عورت کو مرد، پیغمبر فرماتے ہیں کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو اسے توڑ دو گے اور اس کے حال پر باقی رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، تو تم اس کے بارے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ یعنی عورتوں کے لحاظ سے پیغمبر نے گویا یہ بات بیان فرمائی کہ مرد کی پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اس ٹیڑھی پسلی کو تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اسے حال پہ باقی رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو بہرحال اس کے بارے میں اچھی وصیت کو قبول کرو۔ اچھا، اب یہاں پر جو شیعہ روایات ہیں ان میں دو طرح کی روایت، ایک تو یہ کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ روایت ہے، ایک تو روایت اس انداز کی بائیں پسلی سے، اور دوسری روایات جو ہیں کہ حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ یعنی پیدائش کس طرح سے شروع ہوئی، یعنی دوسرے الفاظ میں حضرت حوا کی خلقت کیسے ہوئی، اس سے یہ دو طرح کی الگ الگ اس انداز کی روایتیں۔ اچھا، اب یعنی جب حضرت آدم بن گئے مکمل طور پر تو ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ کہ اس وقت جس وقت حضرت آدم ابھی پورے طور پر پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا صرف پتلا تیار ہوا تھا، تو جس مٹی سے ان کو خلق کیا گیا تھا ان کی جو بچی ہوئی مٹی تھی اس سے عورت کی خلقت ہوئی۔ یہ روایتیں۔ اچھا، اہل سنت جو ہے ہمارے حضرات ہیں، کیونکہ یہ دو روایات اصل میں دونوں کے اندر آئی ہیں، اس لحاظ سے ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑا، تو وہ پسلی سے پیدائش کی روایت کے قائل کہ حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور ان کے ہاں بھی بائیں پسلی کی روایتیں۔ البتہ جو ان کے محقق علماء اور رجال وغیرہ کے جو ماہر علماء گزرے، جیسے کہ شیخ ناصر الدین البانی جو علم رجال کے لحاظ سے کافی ان کے ہاں شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے ان کی باقاعدہ کتاب ہے سلسلے میں الاحادیث الضعیفۃ والموضوعہ، یعنی موضوع ان جھوٹی اور ضعیف احادیث کا جو سلسلہ ہے
اس موضوع پر ان کی کتاب، اس کے اندر انہوں نے یہ تمام روایات کو ضعیف قرار دیا، جس میں عورت کی پسلی سے مرد کی پیدائش یا حضرت حوا کی پیدائش کو بیان کیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ساری احادیث ضعیف۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، ہم جب دیکھتے ہیں دیگر ادیان میں تو اس میں تورات جو ہے اس کے اندر، تورات جو ہے اس میں سفر تکوین کا جو ایک ان کا چیپٹر ہے، اس میں یہ ہے کہ عورت کو آدم کے پہلو سے پیدا کیا گیا۔ اچھا، یہ روایات اس انداز سے ہماری کتابوں کے اندر بھی آ گئیں، شیعہ کتابوں میں بھی آئیں، سنی کتابوں کے اندر بھی آ گئیں۔ اچھا، اب ہمارے علماء کے ان روایات کے اعتبار سے 4 نظریات یا موقف ہو گئے۔ دیکھیے، اب آپ کو میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو جو معاشرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کس انداز سے تبدیل ہو جاتی ہیں بعض اوقات ان کے مفاہیم۔ تو پہلا موقف ہمارا ان روایت کے سلسلے میں یہ ہے، یعنی 4 موقف آپ کے سامنے آئے ہمارے 4 علماء کے نظریات۔ پہلا موقف یہ کہ روایات صحیح ہیں اور قابل قبول، ان میں شیخ مفید شامل ہیں، صاحب جواہر الکلام شامل۔ شیخ مفید نے کہا ہے کہ اس پر علماء امامیہ کا اتفاق ہے کہ یہ روایات صحیح ہیں، اور صاحب جواہر نے بھی انہی کی بات کو نقل کر دیا، لیکن نہ تو شیخ مفید نے یہ بات ثابت کی کہ کہاں اتفاق ہے، اور صاحب جواہر نے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بس ان کے قول ہی کو نقل کر دیا ہے، یعنی اس لحاظ سے وہ اپنا اجتہاد وغیرہ بیان نہیں کیا۔ تو ایک تو موقف یہ ہو گیا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ آدم کی بچی ہوئی مٹی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ اچھا، یہ بھی ہماری کتاب کے اندر روایت ہے، تفسیر مجموع البیان کے اندر ہے، یہ تفسیر عیاشی کے اندر ہے، اسی کے علاوہ تفسیر کبیر تو پر علماء اہل سنت میں امام فخر الدین رازی کی تفسیر اس میں ہے، اور امالی شیخ صدوق میں بھی یہ روایت ہے جو فاضل طینت کی روایت کہلاتی ہے، یعنی اضافی جو بچی ہوئی جو مٹی تھی آدم کی خلقت میں جو مٹی بچ گئی تھی اس سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ اچھا، اب یہ جو دوسرا گروہ علماء کہتا ہے جو آدم کی بچی ہوئی مٹی سے خلقت کا قائل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان روایات کی توجیہ اور تعویل کی جائے گی، کیونکہ روایات میں ٹکراؤ۔ ایک روایت تو یہ کہہ رہی کہ وہ زندہ جس وقت آدم زندہ تھے ان کی پسلی سے جو ہے، بلکہ بعض اوقات ابھی آگے چل کر یہ بات بھی آئے گی کہ سائنسی لحاظ سے بھی باتیں اس کے برخلاف ہیں، یعنی عقل، سائنس اور یہ سب بھی اس کے برخلاف بات کہتی ہے۔ تو زندہ سے لی گئی، اور بہت سی روایت میں کہ بچی ہوئی مٹی سے، تو کیونکہ ان روایات میں آپس میں ٹکراؤ ہے لہٰذا ان کی ہمیں تعبیر کرنا پڑے گی۔ لیکن بہرحال علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کہ عقلاً اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ایک امکان تو موجود ہے کہ جس وقت آدم، اس والی روایت کہ جس میں کہ آدم کی بچی ہوئی مٹی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، جس وقت حضرت آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا، تو امکان موجود ہے کہ جس وقت آدم آب و گل کے درمیان تھے تو اس وقت ان کی بچی ہوئی مٹی لے کر اس سے حضرت حوا کی تخلیق کی گئی ہو۔ تو بہرحال اس کے اندر کوئی ایسا قباحت ہم کو عقلی لحاظ سے نظر نہیں آ رہی کہ یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ اچھا، اب عقلاً قباحت یوں بھی اس لحاظ سے نہیں ہے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو کلوننگ ہونے لگی، یعنی جو ایک فطری طریقہ ہوتا ہے بچے کی پیدائش کا، اس کو اس لحاظ سے بائی پاس کرتے ہوئے جس سے اپنے جسم کا ایک سیل لے کے اس جیسا کوئی دوسرا، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس سیل سے ہی دوسری چیز کی خلقت ہو جاتی ہے، جسے کلوننگ کہتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ کلوننگ حضرت آدم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، اگر ان روایات کو ہم صحیح مانیں تو ایک لحاظ سے یہ کلوننگ ہوئی تھی، آدم کے جسم کا ہی ایک حصہ لے کے، اگر ہم ان کی پسلی مراد لیں یا انہی کی بچی ہوئی مٹی مراد لیں، یا جس طرح کہا جائے انہی کے جسم کا ایک سیل لے کے جو ہے اس سے خلقت ہوگی، تو ماڈرن سائنس تو بہرحال یہ بات کہہ رہی ہے آج کل کہ کلوننگ ہو رہی ہے، بلکہ ایک بیئرڈ ڈالی کے نام سے جو بن بھی چکی ہے، اور اس کے بعد بھی اور آگے تک بھی سلسلہ چل رہا تھا، بلکہ شاید انسان بنانے والا بھی، اور لیکن یہ کہ اس میں کچھ ایسی قانونی اور ویسی پیچیدگیاں آئیں، لوگوں کی طرف سے احتجاجات ہوئے کہ وہ سلسلہ اتنا اس لحاظ سے آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن امکانات تو اس کے موجود ہیں بہرحال۔
تو یہ دوسرا ایک موقف اور نظریہ تھا علماء کا کہ بہرحال جو بچی ہوئی مٹی سے آدم کی جو ہے وہ خلقت ہوئی حضرت حوا کی. تیسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ ان روایات کو تقیہ پہ محمول کیا جائے گا. علامہ مجلسی یہ بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پہلے یہ ایک الگ ایک پورا ایک ہمارا چیپٹر ہے باقاعدہ کہ روایات کو بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جس زمانے میں ظاہر ہے شیعت بہت ادوار تقیہ سے گزری اور جو دیگر جو فرقے تھے وہ اتنے زیادہ جبر وغیرہ ہوا تھا ان کی طرف سے کہ ان کے برخلاف بعض اوقات نہیں جا سکتے تھے اور وہی روایت جو ہے وہ کوٹ ہو جاتی تھیں. تو بہرحال اس کو ان روایات کو تقیہ پہ محمول کیا جائے گا. یعنی تقیہ اس میں مجہول لکھا ہوا ہے, اس کو تبدیل کر لیجیے گا, محمول کا لفظ ہے. تقیہ پہ محمول کرنا یعنی تقیہ پہ حمل کرنا, یعنی یہ روایات تقیہ کے اندر کہی گئی ہیں. یہ علماء میں سے علامہ مجلسی کا نظریہ تھا. اچھا, چوتھا نظریہ یہ ہے جس پہ آج کل کے سارے مراجع اور علماء تقریباً اس کے قائل ہیں, وہ یہ کہ یہ ساری روایات ضعیف ہیں اور خلاف قرآن ہے اور انہیں رد کیا جائے گا. یہ جو وہی ابھی ہم اس کے اوپر آ جائیں گے کہ دیکھیں گے جو مرد حضرات آپ کو کبھی اس قسم کا تانا دیں گے تم تو وہی ٹیڑھی پسلی گی, تم تو کسی طور پر سمجھ بھی تمہاری نہیں آ سکتی. وہ دیکھو حدیث کے اندر ہی آیا ہے کہ عورت ٹیڑھی مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اور اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اسے نہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ایسی ٹیڑھی رہے گی. یعنی تمہاری بات عقل میں تمہارے کبھی آ ہی نہیں سکتی. یہ بہت خواتین بھی بھیجتی ہیں کہ بھائی اس قسم کی روایتیں تو ہماری مذمت میں کیا صحیح ہیں یا نہیں, تو وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو سب علماء فرماتے ہیں کہ سب روایات ضعیف بھی ہیں اور خلاف قرآن بھی, اس وجہ سے ان کو رد کیا جائے گا. اچھا, اب یعنی یہ سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے اور جو اس کا متن ہے وہ بھی خلاف قرآن ہے. ابھی ہم وہ قرآنی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں اس کے برخلاف بات کی گئی. اور جیسے کہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی جنہوں نے کی بہت مشہور المیزان جو کے نام سے جو تفسیر ہے اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان احادیث کی کوئی توجیہ اور تعویل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس صرف رد کر دینا چاہیے. یعنی جیسے کہ ایک گروپ نے کہا نا کہ ہم اس کی تعویل کریں گے روایت, وہ کہتے نہیں تعویل کی کوئی ضرورت نہیں, خلاف قرآن ہے, بس احادیث اس قسم کی احادیث کو نہیں لیا جائے گا. اچھا, پھر یہ عقل اور سائنس کے بھی خلاف ہے. عقل اور سائنس کے جیسے کہ عام طور پر مشہور ہے اور ایک زمانے تک لوگ کہتے بھی تھے, لیکن وہ سائنس سے ناواقفیت کی دلیل وہ یہ ہے کہ جناب دیکھیے یہی وجہ ہے کہ مرد کی ایک پسلی کم ہوتی, مرد کی ایک پسلی کم ہوتی کیونکہ 22 پسلی سے اس کو بنایا گیا ہے عورت کی, جبکہ 12 پیئرز یعنی 12 اس کے جوڑے یہ ہر مرد اور عورت میں بالکل یکساں پسلیوں. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ تھوڑا سا والیوم اس کا ذرا کم ہوتا ہے, تھوڑی سی یعنی موٹائی کے اعتبار سے خواتین کی پسلیاں مردوں کی نسبت, لیکن وہ ان کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے, ورنہ تعداد کے اندر کوئی فرق نہیں. تو خلاف عقل اور خلاف سائنس بھی اس لحاظ سے ہے. تو ان روایات کو اس لحاظ سے قبول نہیں کیا جائے گا. اچھا, ایک بات اور بھی بیان کر دی جائے کہ اگرچہ یہ جو قرآن کے سلسلے میں بھی بات ہوئی ہے کہ قرآن کے یہ خلاف ہے, تو دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے, چلے پہلے آیت اللہ سیستانی کی بات کو لے لیتے ہیں. آیت اللہ سیستانی دیکھیے عقائد کے اگر آپ انہیں سوالات وہاں پر کریں تو بہت آج کل تو خاص طور پہلے تو پھر بھی کچھ جوابات آ جاتے تھے, لیکن آج کل آیت اللہ سیستانی کے عقائد کے سلسلے میں جواب نہیں دیتے, بس فقہی احکام کے عام طور پر جواب وہاں سے آتے ہیں. اور اگر آپ ان سے عقائد کا, تاریخ کا, کسی اور موضوع پہ غیر فقہی سوال کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ مرکز الابحاث العقائدیہ جو ہے وہاں سے رجوع کریں. یعنی آیت اللہ سیستانی کا تائید عقائد.com کے نام سے جو ویب سائٹ ہے, اگرچہ وہاں عربک میں سوالات بھیجے جاتے ہیں, جوابات بھی اسی سے آتے ہیں, کسی اور لینگویج میں اتنا وہ لوگ ڈیل نہیں کرتے ہیں. اور یہ جو ویب سائٹ ہے باقاعدہ
یہ آیت اللہ سید علی حسینی میلانی اس کو اس کے مین سربراہ ہیں جو اس کو رن کرتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے علماء اور اسکالرز جو ہیں اس کے اندر عقائد کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. آپ بھی لکھ کے پوچھیں، اور ان کا بہت بڑا پورٹل اس کے اور موجود ہے سوال و جواب کے لحاظ سے، لیکن یہ کہ وہ عربک میں. تو وہاں سے بھی جتنے بھی اس متعلق سوال کیے گئے وہاں سے یہی جواب آیا کہ یہ تمام روایات جو ہیں ناقابل قبول ہیں، اور جو ہے یہ بلکہ ایک چیز اور بھی وہاں پر آیت اللہ سیستانی کا تائید یافتہ ادارہ ہے مرکز الابحاث العقائدیہ، جو وہاں سے یہ کہ ناقابل قبول بھی ہیں روایات، بلکہ یہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے. دیکھیے مسلمان جس وقت بہت سارے اہل کتاب یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہوئے، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے عقائد کے اعتبار سے پرانے انبیاء وغیرہ کی سن رکھی تھی. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بہت ساری وہ چیزیں جو یہودی اور عیسائی مذہب کی تھیں وہ انہوں نے اسلام کے ساتھ مکس کر کے پیش کرنے لگے، اور کچھ تو اس کے اندر سازش کے تحت بھی مسلمان ہوئے تھے، جس کے اندر ایک بہت مشہور یہودی عالم تھا کعب الاحبار، اس کا نام کعب الاحبار کے نام سے اہل سنت کے ہاں تو بہرحال اس کو رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ لکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بلکہ ان کی بھی اکثر علماء نے اس کی یعنی ان کے تھرو جو اور دیگر اس قسم کے جو افراد تھے ان کے تھرو جو روایت آئی ہیں ان کو باقاعدہ ایک عنوان دیا جس کو کہا جاتا ہے اسرائیلیات، اور اچھا ایک پورشن. لیکن وہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر اسرائیلیات شامل ہو گئے، ایسا نہیں کہ ہماری کتابیں معاذ اسرائیلیات سے بھری ہوئی ہوں، لیکن یہ کہ کچھ ایک پورشن اس کا ہے، اور علماء نے تحقیق کر کے وہ الگ بھی کر دیا ہے کہ یہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے. کعب الاحبار اس کے اندر آگے ہے راوی کے طور پر. تو یہ وہاں سے آئی. ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی سنا تھا کہ تورات کے اندر یہ والی روایت آئی کہ مرد کے پہلو سے پیدا کیا گیا، تو یہ وہاں سے اس کو نقل کیا اور آہستہ آہستہ مسلمانوں میں یہ روایات جو ہے وہ پھیل گئی. یہی وجہ ہے کہ اچھا اب ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جو کہ اس کے بالکل برخلاف ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام زرارہ کہتے ہیں، زرارہ ابن عیون کے میں نے امام صادق سے پوچھا کہ کچھ افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے حوا کو آدم کے بائیں طرف کی سب سے نچلی پسلی سے خلق فرمایا. تو امام صادق نے فرمایا کہ خدا کی شان و منزلت اس سے بہت بلند ہے، اور خداوند اس بات سے بہت مبرہ و منزہ ہے. کیا خدا اس چیز پر قادر نہیں کہ آدم کی بیوی حوا کو اس کی پسلی کے علاوہ کسی اور چیز سے خلق فرمائے؟ خداوند نے آدم کی خلقت کے بعد حوا کو از سر نو پیدا کیا ہے، اور آدم نے حوا کی خلقت سے مطلع ہونے کے بعد خداوند عالم سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جس سے اب قرب اور جس کی طرف دیکھنا میرے لیے ایجاد محبت کا باعث بنا ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا یہ حوا ہے، کیا تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ رہے اور تیری محبت کا باعث بنے اور تجھ سے بات چیت کرے؟ یعنی اس کے اندر بھی یہ والی روایت، اس روایت کے اندر امام نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی بچی ہوئی مٹی وغیرہ سے اللہ کی شان اس بات سے بہت بالا ہے کہ وہ بچی ہوئی چیز سے پیدا کرے. جب وہ خود ہی آدم کو ہی الگ ایک مٹی سے پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا قباحت تھی کہ وہ حوا کو ان کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کرے اور الگ سے خلق نہ فرمائے. تو بہرحال یہ روایت کے اندر یہ والی چیز آئی ہے، اور یہ آیت اللہ جعفر سبحانی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت اور مرد کی جنس ایک ہی طرح سے پیدا ہوئے، نہ کہ یہ کہ عورت کو مرد کے کسی جسم کے عضو سے پیدا کیا گیا. اور جو تورات کے اندر جو باقاعدہ سفر تکوین اس کی جو فصل ثانی اور اس کے جملہ نمبر 21 ہے، اس میں یہ کہ آدم کے پہلو سے اس کی خلقت ہوئی. تو اس لحاظ سے یہ روایت جعلی طور پر بنائی گئی ہے اور اس کو پھر اسلام کے اندر داخل کیا گیا ہے، ورنہ اس کا اس لحاظ سے وجود نہیں ہے، اور ہمارے ائمہ نے بھی اس کو ڈینائی کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جب جیسے آپ نے جعفر سبحانی کا سنا، آیت اللہ سیستانی کا تائید یافتہ ادارے عقائد.com جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کا آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی، انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ سب احادیث ضعیف ہیں جس میں عورت کو مرد کی حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کرنے کے متعلق جو روایت آئی ہے اس کو کہا کہ یہ سب روایات ثابت نہیں اور یہ خلاف قرآن بھی. اور قرآن کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ،
ہم نے یعنی ان دونوں کی خلقت کو کہا کہ ایک واحد نفس سے ہم نے ان دونوں کی خلقت ایک طرح سے ہوئی. یعنی یہ نہیں ہے کہ آدم کو الگ طریقے سے پیدا کیا ہو اور حضرت حوا کو الگ طریقے سے پیدا کیا ہو. نفس واحدہ ایک ہی طریقے سے ان کو پیدا کیا گیا. تو اس لحاظ سے یہ قرآن کے خلاف بھی. تو اچھا اب حضرت حوا بعض اوقات دیکھیے میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ حضرت حوا ہم سب کی ظاہر ہے کہ الگ الگ سب کی ایک دنیاوی لحاظ سے والدہ ہے، لیکن ہم سب کی جو بالکل ایک کامن ماں ہے وہ حضرت حوا ہے. تو ان کے لیے بھی بعض اوقات دل میں اتنی محبت کا جذبہ جو ہے پیدا ہونا چاہیے ہمارے کہ ہماری والدہ اور ان کے لیے بھی حضرت حوا جدہ میں دفن ہے، جس کو جدہ کہا جاتا ہے. جدہ اصل میں کہ ہم سب کی جد امجد جو ہیں وہ حضرت حوا ہیں. تو ایک روایت کے مطابق یہ جدہ میں مدفون ہیں. ان کے بعد ایک زمانے میں تو ان کی قبر کے اوپر ایک یہ مقبرہ ٹائپ کا روضہ بھی بنا ہوا تھا، اور لیکن اب کچھ خاص کوئی نام و نشان وہاں پر موجود نہیں. اور تاریخوں کے اندر یہ بات بھی ہے کہ بہرحال ایک اور روایت کے مطابق کہ کوہ ابو قبیس جو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ایک پہاڑ ہے جس پر بادشاہ کا محل بھی آج کل بنا ہوا ہے، لیفٹ سائڈ پہ کوہ ابو قبیس کے اوپر ہی بنا ہوا ہے. تو کچھ روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم کو اور حضرت حوا کے جسم اطہر کو ان کے انتقال کے بعد امانتاً کوہ ابو قبیس کے اندر دفن کیا گیا تھا. اور پھر طوفان نوح وغیرہ جب آیا تو طوفان نوح میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے جسم کو یہاں سے نکال کر حضرت نوح نے اپنی کشتی میں رکھ لیا تھا، اور اس کے بعد ان کو نجف اشرف لے جا کر منتقل کیا. اور اب اس وقت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام دونوں کی قبریں ذریعہ حضرت امیر المومنین کے اندر امیر المومنین کے ساتھ دفن وہاں پر باقاعدہ روایات کے اندر بھی حکم آیا ہے کہ جب بھی امیر المومنین کی زیارت پڑھو تو حضرت آدم اور حضرت نوح کی زیارت بھی وہاں پر پڑھی جاتی ہے. بہرحال حضرت حوا کے لحاظ سے یہ چیز آئی ہے. تو اگر بالفرض یہ روایات صحیح بھی ہوتی تو اور یہ خلاف قرآن نہ ہوتی، بالفرض اگر ہم مان لیتے ہیں کہ روایت صحیح ہے کہ تو تب بھی یہ بات دیکھیں دماغ میں یاد رہنا چاہیے کہ ٹیڑھی پسلی کا ہونا عیب نہیں. یعنی علماء نے کہا ہے کہ اس کی معنی یہ ہوں گے کہ اس میں تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کے اندر عورت کے اندر جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے اور یہ دوسروں کا زیادہ خیال رکھتی ہے، یہ دوسروں کی زیادہ حفاظت کر اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کا جھکاؤ اپنے خاندان کی طرف اس لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اس معنی کے اندر اس کو ٹیڑھا کہا جاتا ہے. یعنی یہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں پسلیوں کا جو شکل ہوتی ہے یہ آگے سے جا کر جس طرح سے ٹیڑھی ہوتی ہیں تو یہ پروٹیکٹیو ہے. اس کے اندر جتنے بھی آرگنز پائے جاتے ہیں اپنے اندر موجود آرگنز کی حفاظت کرتی. مثلا اندر آپ دیکھیں کہ لیور کا ایک پارٹ اس کے پسلیوں کے اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اوپر جو لنگس آپ کے پھیپڑے ہیں یہ اس کے خول کے اندر ہیں، دل آپ کا اس کے اندر ہے. اس طرح کتنے آرگنز ہیں. یہ عورت کا جو ٹیڑھا پن ہے اگر ہم اس لحاظ سے پسلیوں کا جو ٹیڑھا پن ہے اگر ہم اس کو اسی بالفرض ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں تو بھی مفہوم یہ ہوگا کہ یہ ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کے گھر میں، اس کی اولاد میں، اس میں جو چیزیں آتی ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے. تو اس سے مراد اس کا عیب نہیں ہے بلکہ یہ اس پسلی کا حسن ہے کہ یہ ٹیڑھی، یہ عیب نہیں. یعنی اپنے ٹیڑھے پن کے باعث ہی اپنی اعضاء کی حفاظت. اگر یہ پسلیاں بالکل سیدھی سیدھی ہوتی تو یہ اس لحاظ سے حفاظت نہیں کر سکتی. تو یہ اس کے اندر اس کے معنی یہ ہوئے کہ عورت کی فطرت اور اس کے مزاج کا خیال رکھو. اس روایت کے اندر یہ حکم ہے اگر تم اس کو ایک ساتھ سختی کرو گے، اسے زبردستی اپنے مطابق مولڈ کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. ٹوٹ جانے کے معنی یہ ہوں گے پسلی ٹوٹ جائے گی. تو اس کے معنی ہوں گے اگر عورت پہ اس کو منطبق کریں کہ تم نے اگر اس کی فطرت کا، اس کے جذبات کی نزاکت کا احساس نہیں کیا تو کیا ہوگا، تمہاری اپنی آئلی زندگی جو گھریلو زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. تو میں پھر پیغمبر نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان سے نیک سلوک کرو.
تو یہ اگر مفہوم ہے اس روایت کا اگر مان کے لیں تب بھی آپ کی یہ مذمت کے اندر نہیں آ رہی، بلکہ فصلی کی تشبیہ دیتے ہوئے اس کے اندر آپ کا تعریفی پہلو ہے۔ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے یہ چیز ہے، جیسے کہا جاتا ہے بعض اوقات چیز کی ماہیت بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، یعنی الفاظ اتنے اہم نہیں ہوتے، ان کا مقصود اہم ہوتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں بھی چیز آئی ہے الگ لحاظ سے، ابھی ہم اس کو بھی ذکر کریں گے، لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں شخص تو کاٹ کا الو ہے۔ کاٹ کے الو کے معنی ہوتے ہیں کہ شخص جذبات سے، احساسات سے، شعور سے بالکل آ رہی، یعنی کچھ بھی ہو جائے اس کے اوپر کوئی اثر ہی واقع نہیں ہوتا۔ یہاں پر خلقت بتانا مقصد نہیں ہے کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا الو ہے، اس کی یہ جو شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ اصل میں لکڑی کا بنا نہیں، اس کا مقصود بتانا ہے کہ یہ بالکل لکڑی کی طرح سے بے حس ہے، یہ بے شعور ہے، اس کے اندر کوئی جذبات اور احساسات ہی نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص شیطان، تو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ بھئی شیطان تو آگ سے بنا ہے تو یہ آدمی بھی آگ سے بنا ہے، نہیں، اس کا کام یعنی یہ جس طریقے سے شیطان بہکاتا ہے اس طرح سے یہ شخص بھی بہکاتا ہے، ان معنوں کے اندر یہ چیز آئی ہے۔ تو یہ جو روایت کے اندر اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو ٹیڑھے پن کا جو تذکرہ آیا ہے ممکن ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہو کہ اچھا کچھ چیزیں علماء نے کہا کہ ہم ایک دوسرا پہلو بھی اگر لیں تو اس میں یہ کہ عورتوں کی جو بہرحال اکثریت ہوتی ہے اس میں وہ کچھ چیزوں کا زیادہ شکار ہو جاتی ہے، اس میں کجروی کا بعض اوقات میلان ہوتا ہے، مثلا گمراہ کن افراد ان کو اپنے مقاصد کے تحت اس کو اعلی کار بناتے ہیں، اشتہارات میں لے کر آتے ہیں، اس کو مؤثر بنانے کے لیے نامناسب لباسوں کے اندر اس چیزوں کی پروڈکٹس کی تشہیر کرتے ہیں، کاسمیٹکس کی آپ کو پتہ ہے کہ پوری انڈسٹری ہیں جو ہیں خربوں ڈالر، ملٹی بلین ڈالرز کے جن کے بزنس ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آپ سوچتی ہیں کہ جو اتنا زیادہ پروموشن ہوتی ہے کہ جناب وہ ملکہ حسن کا انتخاب ہو رہا ہے، مس ورلڈ اور مس یونیورس اور فلاں، اور وہ الگ الگ جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں، کبھی وہ انڈیا کا انتخاب کرتے ہیں، کبھی وہ افریقہ کا انتخاب کرتے ہیں، کبھی وہ کسی اور جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، کبھی بھی ایک ہی ملک سے بار بار وہ اصل میں کاسمیٹکس کی جو انڈسٹری ہے اس کو فلورش کرتے ہیں وہاں پر، یعنی اس سے ملین اینڈ بلینس آف ڈالرز کماتے ہیں وہ الگ الگ جگہوں کے اوپر۔ اس طرح سے وہ آپ دیکھیں گے کہ ملک چینج کرتے جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ اس جگہ پہ پھر کاسمیٹک کی انڈسٹری بہت زیادہ، ہر عورت جو ہے وہ مس ورلڈ اور مس یونیورس بننے کے چکر میں ان کی انڈسٹری کو، تو ان میں کجروی کا ایک عام طور پر میلان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ایک پہلو اس کے اندر یہ والا بھی آ سکتا ہے، تو عورتوں کو بہرحال اس سے اپنے آپ کو نکلنا چاہیے کہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اپنے وقار، اپنے تشخص کا اور اپنی عفت کا وہ خیال رکھیں۔ اچھا کجروی جو ہے یہاں پر کہ جس طریقے سے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے یا اس میں کجی ہوتی ہے، یہاں سے بھی مراد عورتوں کی، اگر ہم اسے عورتوں میں منتقل کریں تو یہ ان کی نزاکت مراد، یعنی جلد بازی میں اگر ان کے ساتھ کوئی اگر سختی کرے، ان کے جذبات اور احساسات کا خیال نہیں کرے تو کیا ہوگا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے گھر والوں، اپنے عائلی زندگی کا جو ہے وہ خاتمہ کر لے گا۔ تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت سے حسن سلوک یہ مشروط نہیں ہے کہ عورت بہت اچھی ہے تو اس سے حسن سلوک کریں، نہیں، کوئی باتیں ممکن ہیں جس طریقے سے مردوں کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، جب انسان ایک گھریلو لائف گزارتا ہے تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ خلاف مزاج باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو مردوں کو بھی اس لحاظ سے چاہیے کہ خلاف جو ان کے مزاج باتیں ہیں عورتوں کی وہ اس کو برداشت کریں اور اس کے اوپر بہت زیادہ غیر ضروری سختی وغیرہ نہ کریں، تو پھر ان کی وہ زندگی مناسب حد تک گزرتی رہے گی۔ ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کی قربانیاں دیں، ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر کرنے سے ہی کام چلے گا۔ دیکھیے وہ تو مشہور ہے نا بات کہ مرد کبھی بھی اپنی بیویوں سے مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے موبائل فون سے، ٹی وی سے، اپنی کار سے اور بیوی سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے، انہیں ہمیشہ ہی حسرت اور حسد اس بات کا رہتا ہے کہ پڑوس میں اس سے بہتر ماڈل موجود ہے، ایک بات کہی جاتی ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بلیغ جو حدیث جب آگے چلتی ہے تو پیغمبر نے اس میں ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ ٹیڑھی چیز کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے وہی اس کا سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے، یہ بھی اس میں بات کہی، کہا اس میں بڑی فصاحت اور بلاغت ہے اگر ہم اس کو حدیث کو صحیح مان لیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے بعض اوقات جو سب سے جیسے کمان ہے اس کا جو سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ آگے والا حصہ ہوتا ہے وہی سب سے اونچا ہوتا ہے۔
تو یعنی اس کے اندر فطرتاً جتنا اس میں جھکاؤ زیادہ ہوگا، یعنی جتنا ٹیڑھا پن زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس میں وہ جوہر نسوانی کے طور پر وہ کامل سمجھی جائے گی. یعنی جو اس کی نزاکت ہے، جو اس کا ٹیڑھا پن ہے، یہ اس کی خوبی ہے. تو اچھا، یہاں پر جذبات کا اتار چڑھاؤ بھی مراد ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیے جذبات کا اتار چڑھاؤ، اس جذبات میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ ٹیڑھا پن ہوتا ہے. عقل بالکل سیدھی سیدھی چلتی. عورت کو جس اعتبار سے گھریلو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں وہ جذبات کا پہلو لازمی ہوتا ہے. مرد کی نسبت وہ زیادہ جذبات اپنے رکھتی ہے. اگر وہی جذبات اس کے اندر پروردگار عالم پیدا نہ کرتا تو اتنی صعوبتیں وہ اپنے بچوں کی پیدائش اور ان کی پرورش کے اندر نہ اٹھاتی. مردوں کا اگر آپ دیکھیں مثلا عورت کتنے طریقوں سے گھنٹوں بیٹھ کے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے، یہ کام آپ بچے کے باپ کے سپرد کر دیں تو 5 منٹ بعد ہی وہ تھپڑ مار کے بھاگا دے گا اس کو وہاں سے. اس میں وہ ٹیمپرامنٹ، وہ برداشت اور وہ چیزیں نہیں ہوتی جو کہ ایک عورت کے اندر ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا مونٹیسوری جو ٹیچرز ہوتی ہیں عام طور پر وہ خواتین ساری ہوتی ہیں. مرد وہ اتنی پیشنس اس کے اندر ہوتی ہی نہیں. تو خلقت کے اعتبار سے بھی فرق ہے. اس کے عورت کے اندر ایسے جذبات وغیرہ رکھے گئے ہیں کہ ان جذبات کو بروئے کار لاتی ہے اور اس انداز سے وہ ان جذبات کو بروئے کار لا کر ہی پرورش کرتی ہے. یعنی جو جذبات کا جو اتار چڑھاؤ اور ٹیڑھا پن ہے، یہ اس کی شخصیت کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے انہیں کہ نزاکت بھی موجود ہے. اس پہ اگر تم سختی کرو گے، اس کے جذبات و خیالات کا احساسات کا خیال نہیں کرو گے تو تم اس کو توڑ بیٹھو گے. پیغمبر کی اگر اس حدیث کو صحیح مان لیں تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے. کہا جاتا ہے کہ علماء نے ایک بات لکھی بھی ہے قرآن کے اندر تو خیر آئی ہے کہ بہرحال کی شادیاں جو ہیں یہ ناکام کیوں ہوتی ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ بے وقوف قسم کے جو مرد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یعنی بیویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو زبان سے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، بعض اوقات جسمانی طور پر بھی تشدد کر رہے ہیں. یہ اپنی اس عائلی زندگی کے سکون کو بالکل تباہ برباد کر دیتے ہیں. یعنی یہی اگر ان کو اس حدیث کے مطابق نرمی ملائمت سے کام لیں، اس طریقے سے اس کی اصلاح کی اپنے طور پر کوشش کریں، لیکن سختی نہ کریں تو یہ کامیاب زندگی اپنی اس انداز سے گزار سکتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ عورت کے لیے کہ اس کو اگر عائلی زندگی میں مثلا شوہر اپنی بیوی کو پھول بھی اگر پیش کرے تو ساری زندگی اس کو کبھی بھلا نہیں سکتی اس بات، یا ایک ایسا کوئی جملہ بھی کہہ دے تو ہمیشہ اس کو یاد رکھتی. تو جذبات و احساسات کا اس کو چاہیے کہ وہ خیال رکھے. کامیاب شوہر وہی ہوتے ہیں جو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں. وہی اس حدیث کا اس لحاظ سے مصداق بھی ہوگا. نہ صرف یہ کہ ان کو تذیق کریں، ان کی توہین کریں، اس قسم کے مختلف پہلوؤں کے ذریعے ان کی طرف اشارے کریں اور ان کوئی موقع ایسا جانے نہ دیں جس سے ان کی تذیق ہو، چاہے وہ ان روایات وغیرہ کو پیش کر کے، جبکہ اس روایت کا یہ والا مفہوم بھی نہیں. بالفرض اور یہ اگر ہو بھی جائے ایسا تو کہا جاتا ہے نا کہ عورت کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی. اگر ایسے ہی ناقص العقل ہوتی تو کبھی بھی پروردگار عالم ایک ایسی درسگاہ میں جو ناقص العقل ہے اس میں بچے کی پرورش نہ کرا دیتا. تو اس انداز کی تقریباً 7, 8, 10 کے قریب روایتیں ہیں جو انشاءاللہ آج تو ہم نے پہلی روایت سے اس کی ابتدا کی، لیکن جو وہ اس میں تھوڑی تفصیل زیادہ تھی تو وہ ان روایت کی طرف انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو پیش کریں گے کہ جس میں عورتوں کو ناقص العقل کہا گیا ہے، ان کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کا صحیح بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان روایات کا پس منظر کیا ہے، کس خاص تناظر کے اندر بات کہیں. اس میں بہت حیران کن باتیں بھی آپ کو لگیں گی، لیکن کہیں پر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو باتیں معاشرے کے اندر مشہور ہیں احادیث کے حوالے سے اس کے اندر وہ بات نہیں. تو آج ہم نے صرف 2 احادیث کا تذکرہ کیا. ایک تو وبائی امراض سے فرار اختیار کرنے کے متعلق جو اس طرح سے باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور عورت کو مرد کی پسلی سے یا حضرت حوا کی خلقت کے اعتبار سے جو روایت